مسیح یسوع کے زندہ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. سب کو سلام. پریز ہاللویا. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا یہاں پر موجود ہے؟ پریز. اس کی حضوری کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. پریز ہاللویا. یسوع کے دور کے تھوڑا سا کھل سکتا ہے. یسوع کے دور کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو خداوند کی طرف سے ہمیں کیا نشان تو بتاتا ہے؟ تو یسوع نے ان کو جواب دیا کہ آج کے دور کے لوگوں کو یونا کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نبی جو ہے وہ 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور پھر باہر آ گیا تیسرے دن، بالکل اسی طرح سے میں بھی قبر میں 3 دن رات رہوں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. ہاللویا ہاللویا. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کرسچینٹی میں اور دوسرے تمام مذاہب میں ایک واضح فرق ہے، اور بھی بہت سے فرق ہیں، لیکن ایک واضح فرق یہ ہے کہ تمام دنیا کے معبود جو ہیں وہ قبروں میں ہیں، لیکن ہمارا زندہ خدا یہاں پر موجود ہے اور اس کی قبر خالی ہے. ہاللویا ہاللویا. اور خداوند زندہ ہے، خداوند ازلی ہے، خداوند ابدی ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے. اور ہمارا خداوند جو ہے وہ خوبصورت خدا ہے جو یہاں پر موجود ہے. ہاللویا. آج کا جو میسج ہے وہ یونا کی کتاب پر ہے. آج کا سارا میسج ساری یونا کی کتاب پر ہے. یونا جو ہے وہ خداوند کا بہت خوبصورت نبی تھا، خدا کا خادم تھا. دوسرا سلاطین اور اس کی ہم 14 باب کی 25 آیت کو دیکھیں گے. پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. اس میں لکھا ہے کہ یونا بن امتی جو ہے وہ جات حفر کا رہنے والا تھا. یہ ساری باتیں اس لیے میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایک دفعہ پڑھ لیں آپ اس کو، اور کلیئرلی جو ہے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ ہے اور الہامی ہے اور ختمی ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی زندگی بخشتا ہے. اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات حفر کا تھا فرمایا تھا. اسرائیل کی حد کو حماد کے مدخل یونا بن امتی جو جات حفر کا تھا. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یونا جو ہے وہ حقیقی شخص نہیں تھا، وہ اس کی کتاب جو ہے وہ ہسٹوریکل نہیں ہے. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈرامیٹک جو ہے وہ ایک کردار ہے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ افسانوی جو ہے وہ کتاب ہے، وہ میتھیکل ہے، وہ ایلیگوریکل ہے، یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یونا جو ہے وہ اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے. اس کا پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں جانا جو ہے وہ اسرائیل کی اسیری کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا اسرائیل کا اسیری سے باہر آنے کو ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ تمام جو ہے بیانات جتنے بھی ہیں یہ سراسر غلط ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یونا کی کتاب جو ہے وہ حقیقی کتاب ہے، بائبل مقدس کی کتاب ہے. یونا خدا کا سچا خادم تھا. یونا جو ہے وہ نبی تھا اور اس کا نام بہت خوبصورت ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یونا کی کتاب کی جو ہے کچھ باتیں جو مجھے بہت اچھی لگی، جو کلیئر ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. کہ یونا جو ہے، یونا کی کتاب کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کے مطابق جو ہے یونا جو ہے وہ خدا سے کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. لیکن اس میں ایک خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے، یونا نبی جو ہے وہ خدا
کی حضوری میں بھی پھر دوبارہ جھکتا ہے. پہلے چیپٹر میں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں جو بڑی خوبصورت ہے کہ خداوند تمام دنیا کو پیار کرتا ہے. اور اس میں اس ساری کتاب کا نچوڑ پتہ کیا ہے؟ اس ساری کتاب میں اگر ہم ایک چیز کو دریافت کرنا چاہیں نا تو وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے. یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سب کے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، کل کائنات جو ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہے. دیکھا جائے تو سمندر خدا کے کنٹرول میں ہے، طوفان خدا کے کنٹرول میں ہے، کرہ خدا کے کنٹرول میں ہے جو یونا کے لیے ڈالا گیا، کیڑا خدا کے کنٹرول میں ہے، کدو کی بیل خدا کے کنٹرول میں ہے. یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہے. اور انسان خدا کے کنٹرول میں ہے بولے ہے، آواز آنی چاہیے، لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ہے انسان خدا کے کنٹرول میں ہے. پریز ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے لیے کہ انسان خدا کے کنٹرول میں ہے. پریز ہاللیلویا. اب تیسری بات جو ہم دیکھیں گے اس میں کہ اس یونا نبی کی کتاب میں جو تیسری بات ہے، خدا مواشیوں کی بھی کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے. یہاں پر لیکن ہم اگر دیکھیں تو لوگ مواشیوں کی قدر کیا کرنی ہے؟ لوگ جانوروں سے بھی بدتر سلوک جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جانوروں کی قدر تو بہت دور کی بات ہے. لیکن دیکھیں خداوند جو ہے وہ جانوروں کی قدر کرتا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں خود کہتی تھی جب مجھے نہیں تھا پتا، میں کہتی تھی جتھے جانور ہوندے نے اتھے فرشتے نہیں آندے. لے یہ کدھر کی بات ہے؟ جدھر جانور نہیں ہوتے ادھر فرشتے، جہاں جانور ہوتے ہیں ادھر فرشتے نہیں آتے. یہ کدھر کی بات ہے؟ اگر جانوروں کی ضرورت اس دنیا میں نہ ہوتی تو خداوند اس کو نوح کو کہتا کہ جوڑا جوڑا لے اور ان کو کشتی میں لے کر چلا جا تاکہ یہ بچ جائیں، ہے نا؟ ہاں لیکن آپ اپنے گھر میں صفائی کا ضرور خیال رکھیں. اگر آپ نے جانور رکھا ہے یا آپ اس جانور کی قدر بھی کریں، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ دیکھو اس یونا کی کتاب میں ہم اس چیز کو بھی کلیئرلی پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے جانوروں کو بھی پیار کرتا ہے. اور چوتھی بات، خدا ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور حلیم ہو جاتے ہیں اور اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، خدا ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے گلے سے لگاتا ہے. خدا ان کو معاف کرتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا یہاں پر موجود ہے. اگر کوئی ایسا شخص یہاں پر ہے جو خدا سے دور ہے تو وہ آج سن لے کہ خداوند آپ کا ویٹ کر رہا ہے اور آپ اس کی حضوری میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ریپینٹ کریں اور خداوند کو کہیں کہ خدا اپنی جو ہے تمام تر غلطیوں کو اس کی حضوری میں مانے اور اس کو کہیں کہ خداوند مجھے اپنے گلے سے لگا لے. اور وہ آپ سے پہلے تیار ہے آپ کو لگانے کے لیے. لیکن ایک بات کا آپ ضرور خیال رکھیے گا کہ اٹ ول بی لیٹ، کہ شاید آپ کے لیے بہت زیادہ دیر ہو جائے. اس سے پہلے آپ اس چیز کو جو ہے وہ سوچیں اور خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور خدا کو اپنا آپ دے دیں. خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں توبہ کریں اور اس کی حضوری میں جھک جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہاللیلویا. کیونکہ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں ہے، آیا ہے، اس کی فکر خداوند کیا کرتا ہے؟ اس کی کیا کرتا ہے خداوند؟ کسے نو نہیں پتا کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. کس کس کی فکر کی ہے خدا نے؟ فکر کر کے ہمیں کہاں لا کر بٹھایا ہے؟ اپنی حضوری میں، ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے خداوند کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو خداوند اپنے لوگوں سے کرتا ہے. اب ہم پہلے باب پر جو ہے وہ دیکھیں گے.
यूना खुदावंद की नाफरमानी करता है। हेडलाइन में पढ़ूंगी और उसके बाद जो है वो सारा हम देखेंगे। सब जानते हैं कि यूना ने क्या किया, ठीक है ना। अब यूना से खुदा ने कलाम किया कि तू ननवा को जा और मेरी क्या कर, मुनादी करके 40 दिन बाद क्या होगा, ननवा तबाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूना ने क्या किया, यूना खुदा की हजूरी से भाग गया। उसने, हालांकि खुदा का नबी है, लेकिन यूना ये सोचता था कि खुदावंद अगर प्यार करता है तो वो सिर्फ किनको करता है, यहूदियों को करता है, इब्रानियों को करता है। तो वो बस उसने एक गोल दायरा सा बांध रखा था कि मैं उसके अंदर जो है, बस मैंने उसके अंदर रहकर जो है खिदमत करनी है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद जो है उससे एक ये चीज चाह रहा है, ये बात चाह रहा है कि वो जाए और नैनवा के साथ क्या करे, कलाम करे कि खुदावंद ने क्या करना है इस शहर के साथ। और यूना जो है वहां से खुदा की हुजूरी से भाग जाता है और वो कहता है कि खुदावंद तू रहीम है, तू, उन्होंने कलाम सुनना है, उन्होंने तौबा कर लेनी है और उन्होंने क्या करना है, उनको तूने माफ कर देना है, तो मैं फिर की हो जावांगा, झूठा पै जाऊंगा। तो वो इस वजह से, अपनी इस अना की वजह से कि मैं झूठा ना पड़ूं उन लोगों के सामने, वो अपनी इस अना की वजह से क्या करता है कि वो भाग जाता है। और जब वो भागता है वो टिकट खरीद लेता है कि मैं टिकट खरीद के की करांगा, तरसीस नू चला जावांगा। अच्छा, वहां से जहाज पे बैठा बड़े शौक से, और जनाब अब तूफान आ गया जहाज में। लोगों ने अपने अपने खुदाओं को पुकारना शुरू किया। लोगों ने देखा सब अबतरी में है, जितने भी जहाज में लोग हैं सब अबतरी में है, लेकिन ये शख्स जो है वो बड़े आराम से, केयरलेस जो स्लीप है ना वो कर रहा है, यानी कि कोई उसको फिक्र नहीं है, कोई फाका नहीं है, और वो बस आराम से सो रहा है। उसको कोई वो नहीं है, दुनिया की फिक्र नहीं है, ठीक है, वो सो रहा है। उन्होंने जाकर उसको उठाया कि उठ, हम लोग अपने खुदा को पुकार रहे हैं, तो तू भी क्या कर, अपने खुदा को पुकार कि खुदा ये तूफान क्या करे, रोक दे। यूना उठा, उसने उठा और दुआ शुरू कर दी होगी, लेकिन जब तूफान नहीं रुका तो उन्होंने फिर कुर्रा डाला सबके नामों का। उन्होंने यूना के नाम का भी क्या किया, कुर्रा डाला। और तूफान तेज था, और जब यूना साहब जाके फिर सो गए, तो जब कुर्रा यूना के नाम का निकला तो उन्होंने जाके फिर उसको उठाया। उन्होंने कहा, ओ भाई उठ, और तू की कीता है, तेरे ना दा कुर्रा निकलिया। अब वो लोगों को बताता है कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हुआ हूं। कब तक, किदों तिकर असी भज सकने आ। जिन्ने भी खुदा दे खादम इत्थे बैठे ने, जड़े खिदमत नहीं करन दे, गौर कर लो कदों तिकर भज सकदे हो, ते भज के वेख लो, लैके उन्हें तुहानू उत्थे ही जाना जिथे वो चाहता है कि तुसी खिदमत करो, ठीक है। कुर्रा जब निकला तो कहता, मैं खुदा की हजूरी से भागा हुआ हूं, मुझे उठा के समुंदर में क्या करो, फेंक दो, ताकि तूफान क्या हो जाए, मकूफ हो जाए। अब तूफान खुदा की कंट्रोल में, कुर्रा खुदा के कंट्रोल में, लोग भी खुदा के कंट्रोल में। अगर खुदा ना चाहता तो वो कभी भी यूना को उठाकर समुंदर में नहीं थे फेंक सकते, क्योंकि खुदा अपने लोगों की क्या करता है, हिफाजत करता है, उनके गिर्द अपने फरिश्तों को तैनात करता है, बल्कि वो खुद मौजूद होता है अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वहां पर खुदा की मर्जी कुछ और थी, क्योंकि यूना जो है वो नाफरमानी के सबब से जो है उस कश्ती में। अच्छा, अब कभी कभार हम इस चीज को भी गौर करेंगे कि हमारे घर में तूफान किसकी वजह से आया हुआ है। हमारे घर में तूफान सिर्फ कभी कभार एक शख्स की वजह से आया होता है, और कभी कभार सब दी वजह तो। खुदा एक शख्स तो कुछ चाह रहा होंदा है, लेकिन एक शख्स खलोन ही नहीं दिया होंदा, बाकी सब की करन दे होंदे ने, वो खलोते होंदे ने, वेखण दे होंदे ने, खुदावंद है शख्स खलो जाए ताकि साडे घर दा तूफान की होए, रुक जाए।
اچھا جب انہوں نے یونا کی بات سنی تو انہوں نے پتا کیا کیا, انہوں نے یونا کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. اب جب پانی میں پھینکا تو خدا نے تو پہلے سے مچھلی کو تیار کیا ہوا تھا, اور ویل مچھلی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انج دی کوئی مچھلی ہے ہی نہیں, خدا دے کلام نو جھٹلانا چاہتے رہے نا, اور غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں انج دی کوئی مچھلی ہے نہیں کہ یونا نو پورا اندر لائے برا پورا کاٹ دے. لیکن خداون جو چاہتا ہے وہ خدا کرتا ہے. ہر ایک چیز کیا ہے, بلند آواز میں کہیں, خدا کے کنٹرول میں ہے ہر چیز. کوئی بھی چیز جو ہے نا, یا کوئی بھی شخص اس کی مرضی کے بغیر جو ہے ایک پتا تک بھی, جس کو کہتے ہیں نا, ہل نہیں سکتا. یہ درخت اگے ہیں اس کی مرضی سے اگے ہیں, کاٹے جائیں گے اس کی مرضی سے کاٹا جائے گا درخت. یونا کو پانی میں پھینکا, مچھلی نے منہ کھولا, اندر لے گئی. وہ چاہتی, اس مچھلی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پاؤڈر بنا دیتی ہے, اس کے دانت ہی اتنے تیز ہیں کہ اس کے منہ میں جاتے ہی پیٹ میں کیا جانا ہے, پیٹ میں جانے کا وقت نہیں ملتا انسان کو, اس کے منہ میں ہی انسان جو ہے یا کوئی بھی چیز جاتی ہے وہ پاؤڈر بن جاتی ہے, اور خون اور گوشت اس کے اندر جاتا ہے اس کے پیٹ میں. لیکن یونا ثابت نکل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ خداون کی کیا تھی, مرضی تھی یونا کے لیے. یونا خدا کا خادم تھا, یونا کو خدا نے استعمال کرنا تھا. کس کے لیے؟ نینوا کے لیے. اب یونا جو ہے وہ خدا کی, وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اب اگلا جو ہے دوسرا باب دیکھیں گے, ہم دوسرے باب پہ جاتے ہیں. پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ خداوند فکر کرتا ہے لوگوں کی. یونا جو ہے خدا کی حضوری سے بھاگتا ہے. یونا کو مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. مچھلی بھی خدا کے تابع, طوفان بھی خدا کے تابع, سب کچھ خدا کی مرضی سے جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے, کیونکہ یونا جو ہے وہ نافرمانی میں ہے. ٹھیک ہے. اب اگلے باب میں, اچھا جب مشکل آئی ادو نے کی کیتا, کوئی بتا سکتا ہے اس نے کیا کیا؟ اگلے باب میں اس نے مچھلی کے پیٹ میں خداون کو پکارنا شروع کیا, اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی. میں نے پتال کی تہ میں سے دہائی دی اور اس نے مجھے جواب دیا. اس نے گہرے سمندر کی تہ میں مجھے پھینک دیا. میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. زمین کے اڑبنگے جو ہیں وہ میرے لیے بند ہو گئے. اور پھر میں سمجھا کہ تیری حضوری سے دور ہو گیا ہوں, پر میں پھر سے تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. اب وہاں پر امید ہے, وہاں پر خدا کی حضوری میں دعا ہو رہی ہے, اور تہ کون سی ہے؟ پتال کی ہے. اور پھر کیا اسی باب میں کیا ہوا دیکھیں گے آگے چل کے. اسی باب میں جو ہے یونا کو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں سے کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. اب ہوتا کیا عام طور پر نہیں, خاص طور پر, کیونکہ خدا خاص طور پہ کام کرتا ہے نا. عام کام تو انسان کرتا ہے, خاص کام ہمارا خداوند کرتا ہے. خاص طور پر ہوتا کیا ہے, جب خدا ہاتھ لگاتا ہے, خدا حکم دیتا ہے, تو بیماری کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ایتھے بیماری مچھلی دی ختم نہیں ہوئی. مچھلی کو کیا ہوئی؟ بد ہضمی ہو گئی. اور مچھلی کنارے پر جا کر اس نے کیا کیا؟ الٹی کر دی. اور الٹی میں کیا نکلا؟ یونا ثابت کا ثابت, اور زندہ اور سلامت. کیونکہ خدا کی مرضی اس کی زندگی میں کیا تھی؟ یہی تھی کہ وہ زندہ رہے, وہ سلامت رہے, اور کیا کرے؟ جا کر منادی کرے, تاکہ جو 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں وہاں نینوا کے, وہ لوگ بچ جائیں. ہم سوچتے ہیں وہاں پر چل کوئی گل نہیں, ایک ہی بندہ ہوئے گا نا, اسی نہیں جانتے. ایک بندے لے بھی خدا 100 بندے کھڑا کر دینا انہوں بچان لئی, تو لاکھوں کے لیے خداون کیوں نہیں کسی کو کھڑا کرے گا؟ ہم سوچتے ہیں وہ بدی میں ہے, اس کو مر جانا چاہیے, ہے نا.
لیکن خداوند یہ نہیں سوچتا. خداوند پتہ کیا سوچتا ہے؟ میں نے اس کو پیدا کیا ہے, میں نے اس کا فدیہ دیا ہے, یہ میرا ہے. ہم سوچتے کوئی گل نہیں, جاندا جاوے. نو, خداوند یہ چیز نہیں سوچتا. خداوند پتہ کیا سوچتا ہے؟ کہ یہ میرا ہے, میں نے اس کو بچانا ہے. خداوند ہر قوم کے لیے, خداوند ہر قبیلے کے لیے, ہر کلچر کے لیے خداوند کیا ہے؟ یکساں ہے. اس کی محبت ایک ہے. ایک دعا میں بیٹھنے والا شخص کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ فلانے کے لیے دعا نہیں کرے گا تو اس کی زندگی میں خدا کام نہیں کرے گا, اس کے لیے خداوند کسی اور کو کھڑا کر دے گا. لیکن یہاں پر خدا کیا چاہ رہا ہے؟ نینوا کے لیے خدا نے یونا کو ہی جو ہے وہ بھیجا ہے کہ نینوا جو تو ہی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مچھلی نے جب اس کو پھینک دیا, اب تیسرے باب پہ آ جائیں گے. ہیڈ لائن جو ہے پڑھتے جانا, لیکن اگر کسی کو مطلب کہ جو زیادہ بائبل پڑھتا ہے نا, پڑھنی تو چاہیے سب کو, لیکن جو زیادہ پڑھتا ہے وہ گھر جا کے اس کو پورے کو چیپٹر کو جو ہے نا اس کی تلاوت کرے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. ویسے تو خدا کا شکر ہے کہ خدا کا پورا کلام کیا ہے, پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے, اور بندہ جو ہے نا اندر سے خوش رہتا ہے, خدا ہیل کرتا رہتا ہے اندر سے. یونا خداوند کا حکم مانتا ہے. تیسرے چیپٹر میں کیا ہے؟ یونا خداوند کا حکم مانتا ہے. اور جب یونا خدا کا حکم مانتا ہے تو ترسیس میں جب وہ اگلا گیا تو وہ گیا کہاں؟ ترسیس جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج کے دور کا اسپین ہے, اور یہ جو ہے نینوا یہ عراق ہے آج کے دور کا. تو جو یونا جب اگلا گیا تو وہ پھر خدا کا حکم کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے, اور وہ نینوا کو چلا جاتا ہے, اور 3 دن کی کیا کرتا ہے؟ راہ چلتا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو کتنے سال انسان کو منادی کرتے گزر جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کو, زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں کو, زیادہ سے زیادہ 200 لوگوں کو خدا کی حضوری میں لاتا ہے. ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں نا خدا کی حضوری میں آ کے خدا کے باہر جا کے کسی اور دے. لیکن 3 دن کی راہ نوح نے بھی منادی کی. کتنے سال؟ 1 صدی سے زیادہ سال اس نے, میرا خیال ہے کہ 1 صدی اور 20 سال اس کے اوپر نوح نے منادی کی تھی. 120 سال, یہ میرا خیال ہے. ابھی مجھے اس کا ایگزیکٹ جو ہے نا وہ یاد نہیں ہے, ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے اس کا نوح کے بارے میں. لیکن کیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. میں سوچتی ہوں کہ یہ شخص کتنا خدا کی نظر میں کتنا بڑا تھا کہ خدا نے اسی کو جو ہے وہاں پر بھیجا اور 3 دن کی راہ چلا. اور جب چلا تو اس نے کہا کہ نینوا تباہ ہو جائے گا, نینوا جو ہے وہ مٹ جائے گا. 4 باب اور اس کا جو ہے نا 11 آیت اس کو پڑھیں گے. اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں بس آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا اینڈ کا جو پڑھوں گی, جو اپنے ان میں سے جو ہے نا 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے, اور بے شمار معاشی, یعنی داہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز کون نہیں کر پاتا؟ بچے. 1,20,000 بچے جو خدا کی حضوری میں جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا, ٹھیک ہے نا, اور خداوند نے ان کو معاف کر دیا. اور اگلے باب میں, اینڈ والے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کی ناراضگی اور خدا کا رحم, یعنی یونا ناراض ہو گیا. وہی جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی کہ یونا کو پتا تھا کہ لوگوں نے سن کر توبہ کر لینی ہے, روزہ رکھ لینا ہے, دعا کر لینی ہے, اور خدا نے ان کو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا, ٹھیک ہے نا. تو اب یونا صاحب کیا ہوئے ہیں؟ ناراض ہو گئے اس بات سے کہ میرے منہ دا کلام کیوں نہیں سنیا گیا, اے چیز جدو خدا نے کہہ دیتی سی تو کیوں نہیں کیتی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کئی دفعہ انسان کو کیا کرتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ انسان حلیم ہو جائے, اس لیے وہ پہلے سے بات کرتا ہے کہ تو سیدھا ہو جا,
تو اپنی روشوں کو چینج کر. ٹھیک ہے نا, اس لیے نہیں کہتا کہ وہ بندہ برباد ہو جائے. خدا برباد کرنے کے لیے انسان کے لیے کلام نہیں کرتا. وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ کئی سالوں تک خدا بولتا ہی نہیں ہے. اور سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ کئی سال تک جب خدا نہ بولے, خدا تو ایک بار نہ بولے تو انسان کی روح کیا ہونی چاہیے؟ تڑپ جانی چاہیے کہ خداوند تو بول اور تو کلام کر, تاکہ خداوند ہمیں پتہ چلے کہ تیری مرضی کیا ہے ہماری زندگیوں میں. تو یونا کے تھرو جب خدا نے کلام کیا, ان لوگوں نے سن لیا, اور خدا کے کلام کے جب ہم شنوا ہو جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ خود بخود ہی کیا کرتا ہے؟ برکتوں کو بھی جاری کر دیتا ہے, زندگی کو بھی جاری کر دیتا ہے, معافی کو بھی جاری کر دیتا ہے نا. لیکن یونا ناراض ہو گیا کہ میری بات کیوں نہیں منوائی گئی. کڈا اپنی ذات دے وچ لگا پھردا ہے, اور انہوں اے نہیں نظر آ رہا کہ 6 لاکھ تو زیادہ لوکاں لیے کی چاہ رہا ہے کہ جڑا کلام میں کیتا وہ پورا ہو جائے. لیکن خدا نے ان کی توبہ کے لیے وہ کلام کیا تھا, ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں تھا کلام کیا. آج بھی خدا بربادی کے لیے کلام نہیں کرتا, خداوند آزاد کرنے کے لیے کلام کرتا ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آزاد کرتا ہے, خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ ہر طرح سے اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ سیو کرتا ہے. اور اسی طرح سے خدا نے نینوا کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ کلام کیا, اور نینوا کے لوگوں کو بچا لیا. اب روس راس کے کتنے چلا گیا؟ باہر شہروں باہر جا کے تو اتنے بہ گیا تپے. اب وہاں پر خدا کو اس پہ ترس آیا. خدا نے کیا کیا؟ کدو کی بیل کو حکم دیا, وہ راتوں رات جناب وہ اگ پئی. کیسا خدا کا کنٹرول کائنات پر, کہ راتوں رات کی دے لیے اگ گئی. یونا لی جڑا چاند ہے کہ 6 لاکھ لوکی جی کی ہو جان, برباد ہو جان. اب راتوں رات جناب کدو کی بیل اگ گئی. اور پھر جب یونا نے اعتراض کیا تو پھر اوتھے خدا نے کیڑے نو بھی حکم دے دیتا. اور خدا کہتا ہے کہ کیا تو مطلب کہ یہ نہیں جانتا کہ یہ میری مخلوق ہے, کہ ان کو میں نے بنایا. آخری باب میں خدا جو ہے یونا کو بتا رہا ہے کہ کیا تو یہ نہیں جانتا؟ او مصرف بیٹے وانگو, مصرف بیٹے دے پرا وانگو او آیا جناب, مصرف بیٹا واپس آیا تے پرا کی پیو دے نال رسن ڈیا. بالکل اے سچویشن کریٹ کون کرن ڈیا؟ یونا کرن ڈیا کہ تو نے میری بات نہیں مانی. اچھا, اب کیڑا خدا کے کنٹرول میں, کیڑے نے کدو کی بیل کو کیا کیا؟ کاٹ دیا, اور کدو کی بیل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب وہ کہتا کدو کی بیل کو بھی تو نے خراب کر دیا. خدا کی حضوری میں ساری باتوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ساری باتوں کے لیے اعتراض کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن خداوند جو ہے, خداوند اس کو وہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خداوند جو ہے, خداوند آزاد کیا. خدا نے نینوا کے لوگوں کو کیا کیا؟ تو آج کے کلام میں پہلی بات کیا سیکھی آپ نے؟ آج کے کلام میں کسی کو پتہ ہے؟ غور سے سنی تھی. خدا تمام قوموں کو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. اور پہلے سبق میں ہی ہمیں, پہلے باب میں ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیا خدا کیا ہے؟ محبت ہے. دوسرے میں خدا دعا کو کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرے میں یونا نینوا کی کیا کر رہا ہے؟ منادی کر رہا ہے. اور خدا یعنی ان سب باتوں کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ پیار کرتا ہے اپنے لوگوں کو. اور آج جو گنہگار ہے, جو پریشان ہے, وہ خدا کی حضوری میں کیا کریں؟ جھک جائیں. آج کا کلام یہ کہتا ہے. اور ہر جھکنے والے شخص کو کیا کرتا ہے خداوند؟ کیا کرتا ہے؟ بتائیں.
جلدی جلدی بتا دیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. پھر اچھا کدو کی بیل اس نے نہیں تھی بوئی تو خداوند اس کو کہتا ہے کہ تیرے نزدیک وہ غیر مخلوق ہے لیکن میرے نزدیک وہ میرے ہیں. 1,20,000 کیا ہیں؟ بچے ہیں، بے شمار مویشی ہیں. آج جو ہے خدا کی طرف کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ بھاگنے کی ضرورت ہے. یونا خدا کی حضوری سے بھاگا تو طوفان میں چلا گیا، خدا کی حضوری میں آیا تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گیا. ٹھیک ہے. اور خداوند صرف یونا کو اور ہم سب کو خدا کا کلام یہی آج کہہ رہا ہے کہ خداوند تمام بشر کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی کیا ہو؟ توبہ تک نوبت پہنچے اور ہر ایک شخص جو ہے وہ زندگی پائے اور کوئی بھی جان کیا ہو؟ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے. خداوند آپ سب کو برکت دے.